السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے متعلق بڑی پیش گوئی کر دی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ کیا بڑی پیش گوئی کی انہوں نے کی ہے۔ آرمی چیف کا بڑا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، وہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس پر سیر حاصل گفتگو حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ میرے دونوں معزز مہمان موجود ہیں، نوید زبیری صاحب، دانشور ہیں آپ، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ نوید صاحب، گزشتہ 2-3 دن سے ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی عمران خان خبروں میں دوبارہ داخل، حالانکہ جیل میں ہیں لیکن بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ آج انہوں نے پھر یہ کہا ہے، اور بلکہ کہا کیا، پیشن گوئی کر دی حکومت کے حوالے سے کہ جی جو موجودہ حکومت ہے یہ صرف 2 ماہ کی مہمان ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا 9 مئی کی فوٹیج میں پی ٹی آئی والے سامنے لائے جائیں تو معافی مانگ لوں گا، جتنے مقدمات بنا لے کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ حکومت کے پاس صرف 2 ماہ کا وقت ہے، حکومت دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، میرے پاس بہت وقت ہے، ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی دوبارہ شیئر سرخیوں میں ہیں، اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اور گورنمنٹ جانے کی باتیں بہت سارے جو لوگ جہاں کر رہے ہیں، وہیں بانی پی ٹی آئی نے کل کہا تھا کہ مجھے تو بہت کچھ پتہ ہے، لیکن وہ نہیں بتا رہے تو میں بھی نہیں بتاتا، لیکن آج انہوں نے ایک اور اشارہ کر دیا کہ صرف 2 ماہ کا وقت ہے۔ اور ایک اور بات بھی میں کروں، سابق گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد الباز صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس وقت کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی خبروں میں ان رہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ نہ صرف ہمارا پروگرام بلکہ آج کوئی بھی آپ ٹاک شو کسی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھیں تو یہی باتیں ہو رہی ہیں، بانی پی ٹی آئی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک تو کامیاب ہو گئے، پورے ملک میں آج بھی کامیاب ہو گئے۔ دوسرا، واقعی کچھ حالات کچھ اس قسم کے ہوتے جا رہے ہیں کہ حکومت پہ حکومت کرنا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے ان کا۔ اور 2 ماہ تو آج انہوں نے بہت بول دیے، ورنہ تو وہ عنقریب کوئی بڑی خبر کی بات کی تھی انہوں نے کہ کوئی کچھ بڑا ہونے والا ہے، تو 2 ماہ بہت زیادہ ٹائم دے دیا۔ ان کو آج سانس آ گئی ہوگی، وہ تو سمجھ رہے تھے شاید اسی مہینے یا اگلے مہینے اگست میں کچھ ہونے والا ہے۔ بہرحال اور آپ بھی کل کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں مجھے بھی یہ لگ رہا ہے شہباز شریف گئے۔ کہ یہ حکومت مجھے نہیں لگتی کہ یہ سروائیو کر پائے گی، نا وہ نہیں لگ پاتا۔ بڑی وجہ کیا ہوگی اگر سروائیو نہ کر سکی تو؟ معیشت؟ دیکھیں، نہیں، معیشت نہیں، معیشت تو قدر بہتر ہو گئی ہے، جتنی خراب تھی اس سے تو معیشت تو بہتر ہے۔ لیکن ان کا جو ہیڈ آن ہو رہا ہے نا یہ عدلیہ کے ساتھ، یہ ان کو جو ہے نا مہنگا پڑے گا، اور یہ وجہ بن سکتی ہے، یہ ایک بڑی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ اور باقی ان کی جو بات چیت ہو رہی ہے، جس طرح یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ معافی کی طرف جا رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو ڈھیل ملتی جا رہی ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے تو بالکل بند تھا، کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا، ان کا تصویر تو آنا دور کی بات، وہ ان کا بیان بھی نہیں تھا۔ جیل میں بڑی مشکل سے وہ اپنی بیوی سے ملنے کے وہ ٹائم مانتے تھے، پھر وہ محترمہ بھی بند ہو گئی، تو وکیلوں سے ملنے کا وکیل روز کہتے تھے آج 2 کی اجازت ہے، 3 کی اجازت ہے۔ آج صحافی مل رہے ہیں، صحافیوں سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کے مین اسٹریم لیڈر میڈیا کے ٹاک شوز میں آنے لگے ہیں، مظاہرے ہونے لگے ہیں، دفتر کھلنے لگے ہیں، تو کچھ تو ہے نا پس پردہ جو ہو رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے حالات دیکھیں، بنو کا دیکھیں، بلوچستان کے دیکھیں، اور جگہوں کو بھی دیکھیں، دھرنا ادھر پنڈی میں آج 14 دن ہو گئے یا 15 دن ہو گئے، ان سے نہیں وہ سنبھل رہا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا کچھ کہہ رہی ہیں۔ اچھا، دھرنے کے حوالے سے تو خیر انیس منصوری صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ 1-2 دن میں، جمعے تک انہوں نے پیش گوئی کی، یہ ہر روز کہتے ہیں، ان کی ایک بات بہت دھرنا اچھی ہے، اٹھ جائے گا جمعے تک، لیکن آپ ایک نے ہی کہا بات ہے پہ کہ قائم ہے، ایک بات ان کی زبردست ہے، قائم رہتے ہیں، دھرنا اٹھ جائے گا عنقریب، 1-2 دن سے زیادہ کا ٹائم دیتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا جی، انیس منصوری صاحب، بات یہ ہے کہ آج پھر بانی پی ٹی آئی خبروں میں، اور جس طرح انہوں نے کہا بڑی پیشن گوئی جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ جس حکومت کے پاس صرف 2 ماہ کا وقت ہے، اور اس کی جانے کی وجہ زبیری صاحب کے نزدیک عدلیہ سے ٹکراؤ اس حکومت کا ایک بڑی وجہ وہ کہتے ہیں یہ ہے۔ خان صاحب جو ٹائم دے رہے ہیں 2 ماہ کا، اور کہہ رہے ہیں کہ جی جانے والی ہے، معافی بھی مانگنے کو تیار ہیں، چھوٹی سی فرمائش انہوں نے کی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج صرف مجھے دکھا دیں، تو ہو سکتا ہے ان کو دکھا دی گئی ہو یا دکھا دی جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس طرح کے بیانات حکومت کو پریشان کرنے کے لیے، یہ واقعی کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے نوید زبیری صاحب نے؟ دیکھیے علی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ 2 ماہ 3 ماہ یہ ہم ہمیشہ سنتے ہوئے ہیں، لیکن گزشتہ 20 سالوں کی، بلکہ 23 24 25 سالوں کی تاریخ یہ ہے کہ 4 ٹینیور حکومتوں نے مکمل کی،
نہیں سنتے تو ہم یہ بھی آئے تھے کہ خان صاحب کو گھر بھیجنے والی دونوں پارٹیوں پر آ کر بھیج دیا تھا انہوں نے. دیکھیے وہ عدم اعتماد کا ذریعہ. سر میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ 4 مدتیں مکمل کی انہوں نے. کہاں سے مکمل کیا سر؟ پارلیمنٹ نے تو مدت مکمل کی ہے. پارلیمنٹ وزیر اعظم نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ نے مکمل کی ہے. کتنے وزیر اعظم نے تبدیل مکمل کتنے کیے؟ ہوئے؟ ہر ٹینیور میں 2. ہر وزیر اعظم خاقان عباسی تبدیل, خان صاحب ہر تبدیل, ٹینیور میں 2 نا. ہر گیلانی ٹینیور میں 2. تبدیل. گیلانی تبدیل. میری بات تو سن لیجیے نا. ہر ٹینیور میں 2. کیوں وزیر اعظم کیوں گھر جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو یہ بھی جا سکتے ہیں, میں اس سے انکار اسی لیے انہوں نے کہا وزیر اعظم عدم جائے. اعتماد آ سکتی ہے. لیکن ابھی نہیں. اچھا عدم اعتماد ابھی نہیں. ابھی کہنا قبل وقت ہے. ابھی نہیں. دیکھیے یہ جو 2 ماہ کا وقت ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلے 2 سال سے شیروانی پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, بار بار شیروانیاں بدلنی پڑتی ہیں. جب 2022 میں عمران خان کی بانی پی ٹی آئی کی جب حکومت گئی, اس وقت سے آج تک یہ لوگ ہر بار کہتے ہیں اگلے 2 مہینے بعد ختم ہم ہوں گے. یہ 12-13 لوگوں سے زیادہ کا ایک ٹولہ ہے جو مختلف ویلاگرز کے ذریعے, جو مختلف جگہوں پر جا کر, مختلف ٹی وی چینلز کے اینکروں سے بات کر کر یہ خبریں چلواتے ہیں کہ جناب بس ابھی زیادہ وقت نہیں ہے, آپ دیکھیے گا 2 مہینے کے اندر اندر ہم شیروانی سلوا لیں گے. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اس وقت انہوں نے کہنا شروع کیا, جب عبوری حکومت بنی ان کے ناموں کو ریفیوز کیا گیا. ان کو پھر اصل میں جو لوگ الیکٹیبل نہیں ہوتے اور جو الیکٹ نہیں ہو سکتے وہ ہمیشہ سے یہ سازش کرتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ جائے. ٹیکنوکریٹ کی سر گورنمنٹ خان صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سلیکٹ نہیں ہو سکتے, خان صاحب دیکھیں, خان صاحب کی بغیر انتخابی نشان کے, بغیر نام کے جس طرح جیت گئے, سر کیا خان صاحب کی بات نہیں کر رہا میں, دیگر لوگوں کی بات. بیان خان صاحب کے بیان ہم نے اب بیان خان صاحب پر آ جائے نا. خان صاحب اب خان صاحب پر آ جائیے. خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس انفارمیشن کے اتنے مضبوط ذرائع ہیں کہ ان کو سب کچھ پتا ہے کہ جناب یہ یوں ہو رہا ہے, یہ یوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے یہ چل رہا ہے, اس کے پیچھے یہ چل رہا ہے. صحیح ہے, یہ ممکن ہے پاکستان میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ممکن ہے؟ دیکھیے یہ ممکن ہے. جیل میں لوگ ہوتے ہیں اور سطح کے لوگ ہوں, دیکھیے یہ ممکن سر نہیں ہے. ان کے پاس خبر نہیں آئے گی. دیکھیے یہ عام قیدی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے آپ. ماشاءاللہ دور کا قیدی ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ فلاں امریکہ پیچھے, فلاں پیچھے, سابق وزیر اعظم ہیں. اچھا ایک بات بتائیے, ان کو جو سہولتیں ملی ہیں کیا وہ ہر کسی کو مل جاتی ہیں؟ دیکھیے میں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی خبریں ہوں گی نہیں ہوں گی. 4 سے زیادہ اخبارات آتے ہیں, میڈیا کا وہ سر جس طرح کی سہولتیں ملی ہوئی موجود ہے ان ہیں, کے پاس. یہ تو نون سب لیگ کچھ والے ہے, میں انکار نہیں نون کر لیگ والے رہا. خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے بعد جو سہولتیں ہیں ہم کیا کریں. دیکھیے تو پھر خبر کیوں نہیں آ سکتی؟ آپ ضیاء کا دور سمجھ رہے ہیں کہ شاہی قلعے میں آدمی کو سورج نظر نہیں آتا تھا, پتہ نہیں تھا دن کون سا ہے, ہفتہ کون سا ہے, سال کون سا ہے. دیکھیے میری بات میں پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہ پروپیگنڈا ہے, یہ پروپیگنڈا ہے خان صاحب کی طرف سے بھی اور ان لوگوں کی طرف سے. میری بات کو سمجھیے, اس وقت جو نظام ہم لاکھ اختلاف کریں کہ یار فلاں لوگوں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, ہم اس کے ہمیشہ اعتراض کرتے رہے, ہم ہمیشہ اس سے اختلاف کرتے رہے, ہم نے ہمیشہ اس پر تنقید کی, ہمیشہ کی ہے. بات یہ ہے کہ لیکن ہم حقیقت پسند لوگ ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے یا جو کچھ بھی معاملات ہیں اس میں موجودہ حکومت اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان سب کے درمیان کیمسٹری اس وقت وہاں پر نہیں پہنچی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ 2 مہینے کے اندر گر رہے ہیں. پھر وہ پوائنٹ میں نے جو دیا آپ کو, جو زبیر صاحب نے کہا کہ حکومت جانے کی ایک بڑی وجہ عدلیہ بھی ہوگی, کیوں ٹکراؤ تو ہو رہا ہے, یا اس کو بھی نہیں مانتے اب ٹکراؤ, کوئی ٹکراؤ نہیں. اگر عدلیہ ٹکراؤ چاہتی نا سر آج وہ بل منظور ہو گیا نا, آخر سائن کر دیا. عدلیہ کا ٹکراؤ اگر اس طرح یقینی ہوتا, میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, وہ جو فیصلہ 15 دن کے اندر آنا تھا نا, وہ آج 30 دن لیٹ نہیں ہوتا. میری بات کو سمجھیے, اگر یہ کانفلکٹ ہونا تھا نا, یہ وہ وقت تھا اس کا, وہ کانفلکٹ نہیں ہوا. دیکھیے اب یہ اگست چیلنج تو کر دیا نا گورنمنٹ نے, دیکھیے گورنمنٹ نے چیلنج کیا ہے, الیکشن کمیشن نے چیلنج کر دیا, گورنمنٹ نے چیلنج کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, نہیں جا رہی, سب اچھا ہے, ابھی نہیں جا رہی. صاحب اچھے کی رپورٹ والے نا, میں آگے بتاؤں گا کیا ہوتا ہے. 2 ماہ میں نہیں جا رہی, یہ جو بھی 2 ماہ کا ٹائم دے رہا ہے, جو ابھی وہ حالات ابھی نہیں جا رہی, مطلب ابھی حالات نہیں. زمین گرم ہوگی اس کے بعد بات بنے گی. جب کچھ لوگ اس میں پانی ڈالنا شروع کریں گے, بیج ڈالنا شروع کریں گے, تو پکنا شروع ہوگی, اس کو نہیں مانتا. سورج گرہن ہوگا تو آرزو ہیں, تمنا ہے, ہزاروں خواہش پہ دم نکلے, بہت 16 تاریخ کو ایک دن آئے گا آپ کو حلیم کا, ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو معافی بار بار ہو رہی ہے, اس میں ظاہر ہے ایک طرف تو معافی کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف حکومتی موقف آ جاتا ہے, خود دفاع آ گئے کہ جی معافی نہیں مل سکتی ان کو. اور سوال آپ سے یہ ہے, ایک تو وہ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں معافی نہیں مل سکتی, اور دوسری طرف
ظاہر ہے معافی کا کہا بھی گیا تھا کہ معافی مانگ لیں صدقے دل سے تو پھر دیکھتے ہیں، لیکن حکومت اس کا مطلب نہیں چاہتی معافی۔ دوسری بات یہ کہ اگر معافی مانگنے والوں نے معافی مانگ لی اور دینے والوں نے دے دی جن سے مانگ رہے ہیں، تو پھر نون لیگ کا اور باقی جماعتیں یہ کہاں کھڑی ہوں گی؟ دیکھیں، ایک تو خواجہ آصف سے مجھے ہمدردی ہے، آج خواجہ آصف سے نہیں، آج 2-3 وفاقی وزیر کو بولا گیا پریس کانفرنس کرو، ٹھیک ہے نا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم جو ہے مصدق ملک صاحب نے بڑی لمبی پریس کانفرنس کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کیوں معافی، کیوں دے دیں معافی، اور ان سے تو مانگ ہی نہیں رہا، لگے جیسے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ہے معافی دینا، جیسے کہ ان کو کبھی معافی نہیں ملی، جیسے کہ ان کے لوگوں کو معافی، جیسے پاکستان میں جیسے کبھی کسی کو معافی نہیں ملی۔ تو جو معافی دینے والے ہیں وہی کہتے ہیں معافی مانگ لو، اور یہ معافی نہ مانگنے والا ہے جب یہ معافی مانگنے پر تیار ہوتا نظر آ رہا ہے تو ان کو پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ اگر معافی مل گئی تو کیا ہوگا، تو پھر وہ ان کو یہی ہے کہ بھائی تیرا کیا بنے گا، تو اس کا مطلب پھر یہ آگے نہیں بولوں گا۔ تو پھر وہ تو نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ جہاز میں باہر چلے جائیں گے؟ دیکھیں آج کل کا موسم تو چل رہا ہے ایسا، فیشن ہم بھی نے ہے، سری موسم لنکا میں بھی ہے۔ بھی دیکھا، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا، ان کو بھی پہلے جاتے دیکھا، لیکن وہ وقت ہمارے بھائی کہنے کے نہیں آ رہا، ہمیں لگ رہا ہے کہ آ رہا ہے، کس حد تک آ رہا ہے، ہوتا تو بڑا پیسفل ہو، عدم اعتماد آئے یہ ریزائن کر دیں، عدم اعتماد کا سامنا تو نہیں کریں گے، مطلب یہ عدم اعتماد آئے گی تو یعنی پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی پی ٹی آئی کے؟ ہوگی نہیں۔ دیکھیں عدم اعتماد کے لیے ہوگا یہ کہ پیپلز پارٹی سمپل اپنا مینڈیٹ واپس لے لے گی، ایم کیو ایم باہر ہو جائے گی حکومت سے، تو ان کے پاس جو ہے نا میجورٹی رہی نہیں، اس کے بعد میجورٹی نہیں رہے گی، تو ان کے بعد دو سائن اسٹیپ ڈاؤن دو کرنا پڑے ہوگا گا۔ کہ یا تو ریزائن کر دیں گے یا یہ کہیں گے اکثریت ثابت کرو۔ تو اتنے تو بیوقوف نہیں ہے عمران خان کی طرح یہ کہ وہ عدم اعتماد تک جائیں، یہ ریزائن کر دیں گے۔ جب ریزائن کر دیں گے خلاف پیدا ہوگا، اس وقت دیکھا جائے گا کہ یہ حکومت مدت پوری کرتی ہے تو کن کو ملا کے گورنمنٹ بنائی جائے، اور پھر کیا ہوگا اس کے پھر بعد۔ وہ بات کی بات ہے۔ انیس منصوری صاحب، وزیر دفاع تو منع کر رہے ہیں کوئی معافی نہیں دیں گے اور نہیں دیں گے معافی، ظاہر ہے انہوں نے چھوٹا کام نہیں کیا، انہوں نے تو یہ کہا ہے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ 9 مئی بغاوت کے سرگناہ ہیں، پلان انہی کا تھا، انہی کا بنایا ہوا تھا، کیوں معافی ملے گی ان کو؟ دوسرا ضمنی سوال ساتھ میں ہم نے یہ بھی کیا کہ اگر بھائی معافی مل گئی جن سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ سیاسی جماعتیں دوسری جو آج کہہ رہی ہیں نہیں مل سکتی معافی اور کیوں دیں معافی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم بہت ساری چیزوں کی توقعات کر رہے ہیں اور بہت ساری خواہشات کی بات کر رہے ہیں۔ ممکنات پہ بات کر رہے ہیں۔ ممکنات دیکھیں، اگر یہاں پر معافی جب ملنی ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے بہت واضح اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا اشارے ہیں یہ جو اشارے نہیں پہلے ایکسیپٹ کیا، اس نے پہلے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ بھلے ہم وہ نے تو معافی اگر مانگ کی رہا ہے، بات کی، اگر اسے مل معافی گئی، مانگ لینے دیجیے۔ اگر مل گئی تو سیاسی جماعتیں باقی کیا کریں گی یہ بتائیں آپ؟ آپ کیا لگتا ہے کیا کریں گی؟ سارے فرار ہو جائیں گے، مقابلہ کریں گے کچھ بھی ڈٹ نہیں کر، ہوگا۔ ابھی یہی ہوں گے سب؟ دیکھیے ابھی جو حالات ہیں نا، ابھی ہم زمینی حقائق پر بات کریں، ہم کسی کی خواہشات اور تمناؤں پر جو ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اس پر ایک الگ بات ہے۔ دیکھیے یہ بات بہت زیادہ واضح ہے کہ وزیر دفاع میں اتنی جان نہیں ہے ابھی فی الحال کہ وزیر دفاع میں جان نہیں ہے، سب اس کے انڈر میں باس۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ نہیں آپ بتائیں آئینی طور پہ۔ دیکھیں وزیر دفاع، بول لیتے ہیں ان کو۔ دیکھیں وزیر دفاع اس وقت جو بھی بات کر رہے ہیں نا وہ کسی کا پیغام دے رہے ہیں، اور جو پیغام ہے وہ واضح طور پر وزیر اعظم کا پیغام ہی ہے، وہ کسی کا بھی آپ سمجھ لیں، کسی کا بھی پیغام وہ سمجھ پیغام رساں بھی ہیں سر وزیر دفاع۔ وہ کیوں؟ مجھے تو اس وقت کا بھی یاد ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پر انہوں نے مختوم امین فہیم کے متعلق کہا تھا کہ یہ مشرف کے ساتھ ملتے ہیں، یاد نہیں ہے؟ چھوڑے نا، وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ ان کا جو اصل کام ہے وہ تو یہ کرتے نہیں ہے، یہ اچھا، آئی ایس پی آر اچھا۔ کو خود ایک ہفتے میں 2 دفعہ آگے پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، ان کا دفاع یہ کرتے نہیں ہے۔ اچھا، جو میں کچھ ہو اس رہا پہ بات ہوتا نہیں ہے، کر رہا، یہ میں ہم اس پہ بات جو نہیں کر الزامات رہے لگائے جاتے ہیں، گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی؟ یہ بات درست ہے، اصل سوال پر آئیے نا۔ یہ بات درست ہے، اصل ان کا سوال دفاع یہ، کیوں نہیں ہوتا؟ اصل سوال یہ، سب سے پہلا جو سوال یہ کہ دیکھیے آپ نے جو بات کہی کہ کیا معافی مانگیں گے اور یہ سب اڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ اڑ کے نہیں، میں نے کہا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ سب چلے جائیں گے، یہ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر معافی مل گئی تو کیا ہو۔ دیکھیے جس دن نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ 3 وہ لوگ ہیں کہ جس دن آ کر انہوں نے میڈیا میں اس حوالے سے بات کرنا یا اپنے بیانات دینا شروع کیے تو آپ اس وقت سمجھیے گا کہ اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے۔ دیکھیے میں اس لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ 3 لوگ جو ہے نا، میں خاص طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، 2 لوگ ایک ہی پارٹی کے کیوں شامل کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بہت ساری جگہ پہ زرداری صاحب نہیں بول پاتے، بلال بھٹو زرداری صاحب بول فیصلہ زرداری صاحب نے کرنا ہے آخری، اس نے کہا میرا بیٹا ہے، والد میں ہوں، ایسا نہیں، بارہا کہہ ایسا چکے نہیں، ہو۔ بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ
بلال تو بھٹو اس طرح صاحب کے کے بعد فیصلے ایسا نہیں ہے، ایسا اس میں نہیں ہے۔ میں ان کی بات کو اس لیے ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ وہ اس وقت صدر پاکستان ہے. صدر پاکستان رہ کے وہ سیاسی بیان بہتر ہوگا کہ وہ جو بھی ہوگا پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے جو کہ بلاول ہے. ان کی بات میں یہاں اس طرح لیتا ہوں. آپ کو میری بات سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، میں زرداری صاحب پر اور پاکستان پیپلز پارٹی پر بہت بڑا ناقد ہوں، نوید بھائی بھی جانتے ہیں، ہمارے آڈینس بھی جانتے ہیں، لیکن اس سسٹم میں کو چلانے میں جو سب سے اہم شخص ہے نا وہ زرداری صاحب ہیں، اور جب تک زرداری صاحب اس فارمولے کو تسلیم کیے ہوئے ہیں اس وقت تک آپ اس بات کو، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک اس حکومت کو یا اس کے جانے کو یا ان کے باہر جانے کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، نہ اس وقت اس حکومت کو ایشو ہوگا. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیے زرداری صاحب بہت کم آتے ہیں میڈیا پر، لیکن جب وہ آتے ہیں نا ان کی ٹائمنگ دیکھیے آپ، وہ خاص میسج کے لیے آتے ہیں. نواز شریف صاحب پر ہم اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کم آتے ہیں، لیکن وہ جب آتے ہیں خاص میسیجنگ کے نواز لیے شریف آتے ہیں. صاحب تو بالکل نہیں آ رہے، وہ نہیں، تو جب آئے، جب صفحہ ہیں. کبھی بھی ان کے ذرائع سے خبر چلتی ہے، جب کبھی شاید ان کا ٹویٹ بولتا ہے، جب کبھی ایک بھی ہی وہ بات آتے ہیں. بولتے ہیں بس. نہیں، جب وہ آتے ہیں، دیکھیے مجھے جب وہ کیوں آتے ہیں، نکالا؟ دیکھیے ان سب کیوں سیاستدانوں کا، بلایا؟ نہیں دیکھیے ان سب سیاستدانوں کا ایک مزاج ہے نا، جب یہ خطرے کی گھنٹی محسوس کریں گے اس وقت یہ اس پورے سسٹم کے ساتھ ہے، صحیح، اس وقت ہم بات کریں گے. باقی یہ سب جو لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، جو بھی جہاں بات کر رہا ہے، صحیح، وہ سب ابھی خواہشات اور اس پر بات کر رہے ہیں. بقول زرداری صاحب کے خود یہ روز کی ہیڈ لائنیں بنا رہے ہیں، صحیح ہے، اور تاریخ نہیں بن رہی ہے. تاریخ جب بنے گی اور جب یہ حکومت جائے گی تو پتہ چل جائے گا. عاصم منیر صاحب سپاہ سالار ہیں پاک فوج کے، اور انہوں نے بھی آج جو گفتگو کی ہے اس میں 2-3 بڑے اہم پوائنٹس ہیں جس پر ہمیں آج ظاہر ہے اس پر بھی چاہوں گا آپ ضرور اس پہ بتائیے. آج اسلام آباد میں علماء مشائخ کانفرنس ہوئی جس سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ جو کہتے تھے ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا وہ آج کہاں ہے. دوسری پوائنٹ انہوں نے یہ دیا کہ جی سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں. ایک ایک کر کے سر ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، جو کہا کرتے تھے وہ آج کہاں کھڑے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ اور پھر سوشل میڈیا کی جانب ہم آتے ہیں جس پر بہت زیادہ کرٹیسائز ہو رہا ہے. دیکھیں بڑی اچھی بات ہوئی. آپ سب کو پتا تھا کہ حسینہ واجد جو ہیں وہ ایک انڈیا پرو انڈین وہ تھی، اور جس طرح کا ان کے آنے کے بعد پچھلے 12-15 سالوں میں بنگلہ دیش میں پاکستانیوں سے نفرت اور پاکستان کے لیے بات کڑا قلم میں ڈال دیا گیا چیزیں کی، وہ ایک عجیب سا ماحول تھا. وہ آہستہ آہستہ چینج ہوا، اور جب مجیب الرحمان کا پتلا گرا دیا گیا، اس کے معنی وہ جس بنیاد پہ وہ الگ ہوئے تھے، جو جو چیزیں تھیں، میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، انڈین ایرا بنگلہ دیش سے فی الحال ایک کئی دہائیوں کے لیے ختم ہو گیا. تو یہ ایک طریقے سے اخلاقی جیت ہے پاکستان کی. یہ تو بات یہ ہوگی جو وہ ڈوب گیا. اچھا، سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے بہت بہت زیادہ، دہشت اور گردی یہ ہوتی سب ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے اگر انتشار پھیلایا جاتا ہے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ 9 مئی میں آپ نے دیکھا، جو کچھ آج یو کے میں ہو رہا ہے، پورا ان کا جو ناٹ یو کے ہے، آپ مانچسٹر سے اسٹارٹ کریں، لیڈز ہے، لیورپول ہے، بلیک پول ہے، آگے تک چلی جائیں تو ادھر جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ تو پابندی ہے، وہ چیزیں نہیں آ رہی، لیکن جو اندر کی چیزیں آ رہی ہیں، جو بلیک اور وائٹ اور جو مسلمانوں میں اور ایشینس میں، اب تو خالی مسلمان نہیں رہے، اب تو ایشینس ہو گئے، انڈینس بھی ہو گئے، سری لنکن، جو بھی ان سب سے گوروں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور باقاعدہ ان کی جائیدادیں جلائی جا رہی ہیں، اور بہت آگے تک ایون بڑے بڑے دنیا کے رہنما اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو وہ یہ سوشل میڈیا واقعی انتشار پھیلا رہا ہے، اور ہمیں اس میں ہمیں فائر وال اگر نہیں لگا سکتے تو اس میں ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے کہ جو اس قسم کی انتشار پھیلائے اس کو سزا ملنی چاہیے. تیسری بات آپ کی تھی کہ لوگ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کیجئے لیکن پرامن رہیں، یعنی کہ 9 مئی کی طرح یہ نہ ہو کہ توڑ پھوڑ، حملے، اداروں پہ حملہ آور ہو جائیں. آپ اشارہ جو تھا نا، یہ جس میں بات کر رہے تھے، بنو واقعہ، شاید بیٹھے ہوئے تھے، جی جی، بنو واقعہ سارا اس میں شامل وہی ہے. بولا، بنو واقعہ کی طرف اشارہ تھا کہ آپ احتجاج کریں، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، ابھی بیٹھی ہوئی ہے، احتجاج کر رہی ہے، لیکن آپ احتجاج کرتے کرتے آپ کسی ادارے کے دفتر پہ کی طرف چلے جائیں اور ادھر وہ کریں، یا ان پہ گولیاں چلائیں، یا ان پہ الزام لگائیں کہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، تو یہ غلط ہے.
تو یہ اور پروپیگنڈا شروع کر دیں سوشل ہاں، تو میڈیا یہ کے ذریعے، انہوں یہ نے غلط ہے، نہیں ہونا وہ چاہیے. اسی بات کی طرف اشارہ تھا. اور جو تیسری بات جب آپ کریں گے تو جو وزیر اعظم نے کہا ہے تو پھر میں اس کا جواب دوں جی گا. انیس منصوری صاحب. دیکھیے پہلی بات تو جو انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ جناب یہ خلیج بنگال کا، آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا میں جب سقوط ڈھاکہ کا وقت ہوا تھا تو اس وقت اندرا گاندھی کا شاید یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال جی میں بالکل، دفن کر دیا. اسی کا جواب ہے. در حقیقت انڈیا میں اندرا گاندھی کے اس جملے کو ہمیشہ سے بڑا ہی سراہا گیا اور اندرا گاندھی کو اس وقت بڑا پکچر کے طور پر پیش کیا گیا. میں تو سمجھ یہ رہا تھا کہ پاکستان کے سیاستدانوں کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا چاہیے تھا اور پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن کیا کہیں کہ ہمارے ہاں شیخ مجیب کبھی کسی کے ہیرو ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ہیرو ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ہیرو ہوتے ہیں. تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو جواب وہاں سے آیا ہے وہیں سے انڈیا کو جواب پاکستان کے میڈیا کو، خاص طور پر پاکستان کے میڈیا کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ جواب دینا چاہیے تھا جو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ خلیج بنگال کے اندر اگر انہوں نے کہا تھا کہ نظریہ پاکستان کو دفن کیا ہے تو آج دیکھ لیجئے کہ خلیج بنگال کے اندر ہی ان کی اس کنسپائریسی تھیوری کو، ان سازش کو دفن کر دیا گیا. نہیں تو کیوں ہمارا جتنے بھی سیاستدان بڑے پولیٹیشین ہیں ان کی صورتحال دیکھتے ہوئے بھی خاموش اختیار کیے ہوئے کیوں دیکھیں نا، میں بیان وہی دیتے کہہ ہوئے رہا گھبرائے ہوں، ہوئے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ کیوں گھبراتے ہیں کہ جناب آمریت کی آپ مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ آپ آمریت کی کسی بھی شکل کو، حسینہ واجد کی آمریت تھی، اس کی مخالفت ہونی چاہیے تھی اور ہم نے کئی بار اس کی مخالفت کی، لیکن یہاں پر تو لوگوں نے، بڑے سے بڑے صحافیوں نے حسینہ واجد سے ایوارڈ لیے ہوئے، بڑے صحافیوں نے لیے ہوئے ایوارڈ. جی جی صحیح آپ اشارہ ہے، کر رہے میں ہیں، جس طرح اشارہ کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہوگا. میں تو یہ جانتا ہوں گئے کہ باقاعدہ جا کر میں لیا تو انہوں نے. بڑے بڑے سیاستدانوں کے بچوں نے وہاں پر لیے ہوئے ہیں ایوارڈ حسینہ واجد سے. ایسا ہی تو یہ ان لوگوں کو جو آمریت تھی، جو آمریت ہے حسینہ واجد کی، اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی. اور اندرا گاندھی کے اس جملے کو دیکھیں نا، انہوں نے کیا کیا، جو وہاں طلبہ تھے انہوں نے اندرا گاندھی کی جو نشانی تھی اسے ہٹا دیا، کیونکہ اندرا گاندھی کو حسینہ واجد ہیرو سمجھتی تھی. انہوں نے وہاں پر ان کے میوزیم کو جلا دیا، انڈین ایمبیسی گھر کو جلا دیا. ان کے گھر کو جلا دیا. یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ اندرا گاندھی کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کو وہاں دفن کر دیا گیا. دوسری سوال دیکھیے، سوشل میڈیا کا استعمال، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پر سوشل میڈیا کا استعمال ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے کہ جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنی ایجنڈے کو آگے لے کر چلتے ہیں. ٹرول کر رہے ہوتے صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، اس وقت دنیا بھر کے اندر ابھی یو کے اندر دیکھیے کیا معاملات ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں کیا صورتحال ہو رہی ہے. تو اس پر ایک کنٹرول ہونا چاہیے، ایک بیلنس سچویشن ہونی چاہیے. اور دیکھیے دوسرا بڑا اہم نقطہ کیا ہے، سوشل میڈیا پر جن جگہوں سے، جن سائٹ سے اس وقت مسلمانوں کے خلاف یو کے اندر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان سب سائٹس کو بند کیا جا رہا ہے باقاعدہ یو کے گورنمنٹ کی طرف سے. جن 300 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 26 جولائی سے یہ واقعات شروع ہیں، آج 8 اگست ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان 12 دنوں کے اندر جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف باقاعدہ سزائیں بھی ہو گئی. ہمارے ہاں بڑے بڑے اس طرح کے واقعات، وہ کہہ رہا ہے فوٹیج لے کر آؤ، سارے فوٹیج سب کے سامنے موجود ہے، بولتے فوٹیج لے کر آؤ، سب نعرے لگا رہے ہیں، اندر گھسے ہوئے ہیں، سب رہنما موجود ہے، تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم ادھر جائیں گے. تو عدالت جس دن وہ آتے ہیں اس دن دکھا دیں ان کو فوٹیج کہ بھائی آپ نہیں دیکھ سکے، یہ دیکھ لیں. دکھائے جائیں گے، ہو جائے گا، اس کا بھی دیکھیے کل ہوگا، اس کا ہوگا، سب کچھ ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لگ رہا ہے مجھے بھی. یہ معاملات تو دیکھیے خواہش پوری کر دی جائے کئی لوگوں کی رکنیت معطل ہوں گی، کئی لوگ کو پارٹی سے نکالا جائے گا، یہ مسئلہ گرایا جائے گا. نہیں، عدالتوں کو فیصلہ تراش کے پھر لایا جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کو، پاکستان کے عدالتی نظام کو عام آدمی کے سے لے کر اوپر تک بہتر ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کا عدالتی نظام ہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز اٹھتے ہیں. اگر عدالتی نظام بہتر ہوتا، ایک عام آدمی کو جلدی انصاف ہو جاتا اور مقدمات کا انصاف ہو جاتا تو بہتر ہے. سر راہ یہ بتاتا چلوں، یہ سپریم کورٹ کی مثال دی، عدلیہ کی مثال دے رہے ہیں، تو آج ہی کی خبر ہے کہ سزائے موت کا ایک قیدی 21 سال سے سزائے موت کا منتظر تھا، اب اس کو بری کر دیا کہ نہیں جی آپ نے کچھ نہیں کیا تھا، اب شواہد آ گئے. اس کے 21 سال کا حساب کون دے گا؟ اس کے خاندان کا، اس کے گھر والوں کا، اس کے بچوں کا، جوانوں کا ساتھ. چھوٹا سا بریک لے لیں ناظرین، ایک بڑی اہم چیز ہے جو رہ گئی، اس پہ اگلے ظاہر بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. 2-3 بہت اہم خبریں. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر آتے کہیں میں جائے گا. دیکھتے رہیے ایچ ناؤ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جتنا تعاون آج حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور یہ بھی کہا کہ ملکی مسائل حل کے لیے
بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور سپہ سالار بھی مشاورت میں شامل ہیں. یعنی جتنا تعاون اس وقت آج حکومت اور آئینی جو ادارے ہیں ان میں ہے، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو، اور تمام امور پر سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے یکسو ہیں. انیس منصوری صاحب، پہلے آپ بتا دیجئے شہباز شریف صاحب کی جو بات ہے اور خان صاحب کی بات تو پھر بالکل ہی متضاد نظر آتی ہے. 2 مہینے کا ٹائم ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی مکمل تعاون چل رہا ہے اور اتنا تو تعاون ہوا ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب، بلاول اور سپہ سالار بھی مشاورت میں میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تب ہم فیصلے کرتے ہیں. جو آپ کا پہلا بیان تھا، میں سمجھا آپ 2021 کی بات کر رہے ہیں جب عمران خان کہا کرتے تھے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب وہ کیا کہا کرتے؟ اچھا 2021 میں بھی عمران خان صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ یہاں آئے تھے KPT میں. ایک پی ٹی آئی والا تو باپ قرار دیا تھا سپہ سالار کو، قوم کا باپ ہوتا ہے. KPT کے اندر جو ہے وہ ایک پروگرام ہو رہا تھا اور عمران خان صاحب وہاں آئے اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھائی دیکھیے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ہم سب ایک پیش پر ہیں اور ہم ہر بات ساتھ ہی کرتے ہیں. یہ بھی کہا انہوں نے کہ حافظ قرآن سپہ سالار کی جامع گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ظاہر ہے آج جس طرح خطاب جو میں کیا پہلا بات پارٹ تو میں درست پہلا پارٹ کہہ رہا ہوں، پہلے دوسرے پارٹ پر بات میں آتا ہوں نا. اب جو پہلا پارٹ ہے کہ جناب ہم سب ظاہر مشاورت کرتے بات کرتے ہیں. دیکھیے یہ اقتدار کے جو منبع ہیں جسے ہم سورسز کہتے ہیں، ان کے درمیان کس وقت کیا معاملات ہو جائے وہ ہم نہیں جانتے کہ کب ہو جائے. لیکن جس طرح عمران خان کا معاملہ ہوا تھا کہ ایک ان کے درمیان بڑے ہم آہنگی چل رہی تھی اور پھر کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے اور اس کے قریباً کوئی سال بھر کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت گئی. صحیح نا، وہ اشارے ہوتے ہیں. میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا پروگرام کے حکومت گئی سے آپ ان آئینی اداروں کو ملا رہے ہیں. کیونکہ عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے سیاسی جماعتیں نے گرا دی. دیکھیے وہ اس میں ان کا تو کوئی کردار نہیں ہے نا. دیکھیے ان کا اس حوالے سے بڑا اہم کردار ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ سیاست کا معاملات ہے. اپوزیشن اگر لے کر آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد، پھر کیا کردار موسٹ ہے ویلکم. ان کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. دیکھیے خان صاحب کے ساتھ وہ تو 100 تھے. خان صاحب کو آخری تک شکایت یہ رہی خان صاحب کیا کہتے کھڑے نہیں، کیوں کھڑے ہوتے؟ خان صاحب پہلے کیا کہتے تھے؟ خان صاحب نے بعد میں بیان دیا کیا کہ جناب جتنی ہم نے بل پاس کروائے اس کے لیے ان کا تعاون لیا. ایک میں مثال دے رہا ہوں، صحیح نا، ان کا تعاون لیا، ہم نے ان کی بات کی. مسئلہ یہ ہے کہ تمام باتیں مانتے ہیں تو پھر آج والے ٹاپک پہ بھی ماننے چاہیے. آپ کی بات کا کاؤنٹر کر رہا ہوں نا، ان کی بات. آپ کبھی ایک بیان دیتے ہیں، 3 مہینے رہ گئے نا. ابھی ایک بیان دیتے ہیں. نہیں ابھی آپ نے بولا 3 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا، 3 مہینے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر حکمران 1 مہینے کا فرق ہے، مان لیتے. دیکھیے ہر حکمران چل 3 کر لیں. دیکھیں ہر حکمران عوام نے یہ امیج دینا چاہتا ہے کہ جناب اس کی حکومت بالکل ٹھیک ہے، اس کو کسی جگہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. صحیح ہے، وہ امیج دے رہے ہیں نا. اب ان کی مرضی ہے وہ امیج دے. آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کیوں کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ؟ یہ میں بتاؤں کیوں بتانا پڑتا ہے روزانہ؟ جب ہمیں اور آپ کو معلوم ہے جی ایک پیج پہ ہوں گے تو پھر روزانہ میڈیا میں آ کے کہنا کہ جی اب 4 ماہ ہوئے حکومت کہ ہم ایک پیج پہ. دیکھیے تحریک انصاف اور دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک پیج پہ نہیں ہے، تو وہ دوسرے کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. تو بیسیکلی پروپیگنڈا وار ہے نا. میں آپ کو یہی بات سمجھا رہا ہوں. سامنے سے کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو کیوں کہنا پڑتا ہے بھائی یہ نہیں، ہم تو ایک پیج پہ ہیں؟ چلیے بڑی مہربانی. دیکھیں میں عام طور پر ماضی میں نہیں جاتا ہوں، کرنٹ کی بات کرتا ہوں، لیکن آج ماضی میں جاتا ہوں. میرے بھائی لے کے گئے. صرف 3 ماہ پہلے عمران خان نے یہی کہا تھا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہمارے ایسی قسم کی بات کی تھی کہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ ہیں باجوہ صاحب، اور یہ وہ ساری باتیں جو قصیدے پڑھے تھے جو آج انہوں نے پڑھے کم و بیش اتنے ہی پڑھے تھے. ساتھ ساتھ انہوں نے MQM کو بھی بولا تھا کہ کیا مخصوص جملہ بولا تھا، اتنے نفیس لوگ ہیں کہ میں نے نہیں دیکھے. اور یہ تو بڑے اور آج کل کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اس کے 3 ماہ بعد کیا ہوا کہ وہ نفیس لوگ جو ہے نا وہ نکل گئے بغیر بتائے، اور وہ ایسے ہو گیا کہ انہوں نے بولا اب کبھی بھی حکومت آئے گی میں ان کو نہیں لوں گا. اور وہ ایک پیج وہ ہوا سے اڑ گیا، وہ دوسرے پیج پہ آ گئے. یہ کب کہنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جو میں نے دیکھا ہے بیک ٹو دی فیوچر میں چاہے نواز شریف کو دیکھا ہے یا بینظیر بھٹو کو دیکھا ہے، پھر نواز شریف کو دیکھا ہے، پھر عمران خان کو دیکھا ہے، مشرف کو دیکھا ہے. یہ جب ان کو کہنا پڑتا ہے اس وقت جب وہ لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے تب وہ سہارا لے کے بولتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. جب وزیر اعظم اس قسم کی باتیں کرنے لگے تو سمجھ لیں کچھ گڑبڑ ہے. جب سپہ سالار ان کی کے لیے وزیر اعظم کے لیے حمایت کرنے لگے تو سمجھے ایکسٹینشن کا ٹائم قریب ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں. تو جس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کے معنی بھائی کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو پردہ داری ہے جس کے لیے وہ
عوام کو یہ میں میسج اپنی دینا بات پڑ رہا ہے پر پھر اپنے قائم ہوں۔ پارٹی کے وزیروں کو، اپنے حلیفوں کو وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم ایک پیج پہ، کوئی ایسی دیکھیے، بات ہے اندر کچھ نہیں ہمیں ہوگا، گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں بولا، وہ دوسری باتیں کرتے ہیں، انہوں نے بولا ہم ایک پیج پہ ہیں۔ دیکھیے ابھی وقت مجھے تو لگتا ہے کہ میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں ابھی وقت ہے، 2 مہینے 3 مہینے کا فرق ہے، نہیں آپ نے بھی جو مثال دی میں نے آپ کی بات کو کنٹینیو کیا نا۔ میں آپ سے وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کچھ ایسے معاملات ایشوز ہو گئے تھے کہ جس کے بعد وہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ 3-4 مہینے کے مہمان ہیں۔ اس وقت موجودہ حکومت اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر آج کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو اس کی آواز آپ کو 3 مہینے کے اندر نظر آئے گی کہ ہاں اب یہ ایشوز ہونا شروع ہو چکے کب ہیں۔ ہوا چلتی ہے، کب پیج اڑ جاتا ہے، نہیں، اس میں بڑا فرق ایک پڑتا پیج ہے۔ سے- دیکھیے یہ ایک ہی لمحے میں نہیں ہو جاتا کہ بس آج ہو گیا اور کل یہ سب ہو جائے گا۔ اس وقت کی جو پوزیشن ہے اس میں سب بالکل اچھا ہے، یہ سب اچھے دینے نہیں، والے میں سب کے لوگ اچھا ہوتے ہیں نہیں کہہ نا، رہا۔ لیکن میں نے کیا ہوتے ہیں نواز شریف جس وقت وہ دوسرے کو صفت سالار کو بنا رہے تھے نا تو پوچھتے ہاں کیا ہے سر، سب اچھا ہے، زبردست، آپ نہیں۔ وہ راجہ بازار سے لے آئے، سب اچھا تھا، لوگ سب اچھے کی رپورٹ دے رہے تھے، وہ چھاپا پڑ گیا 2 گھنٹے بعد کود گئے ادھر۔ دیکھیے اسی سب طریقے اچھا سے جب اس پارٹی کی گورنمنٹ جا رہی تھی سب اچھے کی رپورٹ تھی، گورنر ہاؤس سے ان کی سب لوگ گرفتار ہوئے لمحے تو پتہ نہیں چلتا، آگے لگ نہیں کے پتہ بتاتے چلتا نہیں علی، ہے، دیکھیے پتہ چلتا ہے، سب اچھے کی علی رپورٹ دے خبر رہے ہوتے ہوتی ہیں ہے۔ دیکھیے میری بات سنیے، پتہ چلتا ہے سر۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ جانی تھی، صحیح ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ہم سب کو سپتمبر اکتوبر سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب نہیں چل پائیں گے۔ گورنمنٹ تو لیکن یہ کہتی رہی نا آخر تک، نہیں، گورنمنٹ کہے گی نا، دیکھیے گورنمنٹ کہے گی نا، میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کہے گی کہ ہاں نہیں سب کچھ اچھا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا سب ہوں اچھا ہے، اس وقت نہیں ہے ایسا کوئی کانفلکٹ، کیونکہ آپ مجھے کانفلکٹ کی وجہ بتائیے اتنا بڑی سر کیا؟ وہیں سے شروع ہوا تھا، کہاں کانفلکٹ کی وجہ حکومت بتائیں۔ عدلیہ آمنے سامنے، حکومت کس کی وجہ سے سامنے سامنے؟ آپ کو پتا کس کی وجہ سے؟ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب دیکھیے اچھا نہیں ہے، ان کا پوائنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب اچھا ہے، لیکن آپ جس طرح اشارہ کر رہے سب ہیں اچھے کی رپورٹ ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی وقت ہے اس پہ، جب یہ معاملات ہوں گے تو نظر آئے 2 گا۔ مہینے اس وقت نہیں تھا، اب ہے، ہوگا تو میں بتاؤں گا نا، جب ابھی نہیں ہے تو میں کیا کہوں، جب ہوگا میں آپ کو بالکل کہوں گا دیکھیے اب ہونے والا ہے۔ اچھا جی، تھوڑی سی بات کر لیں ہم، وی آئی پی سیکیورٹی پر بے پناہ اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، وی آئی پی لوگوں کو جس طرح پروٹوکول دیا جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپے ان پر خرچ ہوتے ہیں، ایک منسٹر، ایک مشیر، وہ چاہے پنجاب کا ہو، کے پی کا ہو، سندھ کا ہو، بلوچستان کا ہو، پولیس کی بھاری نفری ان کے ساتھ ہوتی ہے، ظاہر ہے سیکیورٹی بھی اخراجات الگ سے آتے ہیں، اس طرح ججز ہیں، اس طرح بیوروکریسی میں بہت سارے لوگ ہیں جن پر ماہانہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ اخراجات کتنے ضروری ہیں، کیا ان کے بغیر سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا، یہ میں جاننا چاہوں گا اپنے دونوں معزز مہمانوں سے۔ سر، عام لوگ کوئی مار دے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی موبائل چھین لے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وی آئی پیز ہیں اس لیے ان پر سیکیورٹی بھی دینا ضروری ہے، ان کو مراعات بھی دینا ضروری ہے، اور ان کے بجلی کے بل بھی نہیں خود سے ادا کریں گے، پروٹوکول میں 4 گاڑیاں گھوم رہی ہوں گی، سب کچھ سر عام عوام کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس غریب عوام پہ، اس غریب ملک پہ، جس کا بجٹ بتاتے ہوئے ہم چھوٹے چھوٹے تنخواہ پیشہ لوگوں پر بھی ٹیکس لگا رہے ہوں، اس کے بعد ایسے وی آئی پیز، سو کال وی آئی پیز، دیکھیں صدر ہو، وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، سپریم کورٹ کے ججز ہو، آرمی کے بڑے جنرلز ہو، وی آئی پیز ہیں، ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ استقاع کے لیے اسپیکر بھی ہو گیا ان کو، لیکن یہاں تو وزیر کے کوارڈینیٹر، وزیر اعلیٰ، اس کے 1 درجن کوارڈینیٹر، اور ان کوارڈینیٹر کے بھی چمچے، سب کو پولیس موبائلیں ملی ہوتی ہیں۔ آپ پولیس کا کام یہ ہے، کسی گلی سے گزر جائیں، ڈی ایچ اے کراچی کی، جس طرح ڈی ایچ اے لاہور کی بھی، اور جگہ جہاں جہاں یہ بڑے لوگ رہتے ہیں، اتنی موبائلیں کھڑی ہوں گی، وہ ان کے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے، اور وہ موبائلیں بیچارے رات کو بچے شاپنگ کے لیے گئے وہاں بھی موبائل ساتھ گئی، بچے شاپنگ کے لیے گئے، ایئر کنڈیشن ان کی گاڑی میں چل رہا ہے، 2 موبائلیں باہر کھڑی ہیں ان کے انتظار میں، یہ لوگ گرمی میں مر رہے ہیں، ان کے کتے اے سی والی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ غریب ملک کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کئی کلبوں کی ممبرشپ ان کو دی جاتی ہے، فلاں کلب کی ممبرشپ، فلاں کتنی مہنگی ممبرشپ ہوتی ہے، ہاں، اور اتنے غریب ہوتے ہیں یہ امیر لوگ، سو کال کے ٹول کے 50 روپے بھی نہیں دیتے، جب یہ آ رہے ہوتے ہیں آٹو 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 چلا رہے ہوتے ہیں، اور جناب یہ جھنگ جھنگ گزر جاتے ہیں، ہم اور آپ جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ٹول پہ 50 روپے بھی دیتے جاتے ہیں، ان کی جیب میں 50 روپے بھی نہیں، مطلب کتنی فیسلٹیز ہے، بجلی گیس چیزیں تو ہیں ہی، پیٹرول انلمیٹڈ، ہوائی ٹکٹ، اپنی تنخواہ بڑھا لیتے ہیں، وہ قومی اسمبلی میں جب بجٹ لگا کے جا رہے ہوتے ہیں بڑا برا حال دکھا کے آخر بولتے ہیں سر جو تنخواہ کم ہے ہم لوگوں کی وہ کر دیں، جو جہاز ہم یوز نہیں کر پاتے وہ ہمیں اگلے سال دے دیا کریں، شرم نہیں آتی ہے یار ان لوگوں کو، یہ ختم ہونا چاہیے وی آئی پی کلچر،
یہ اس ملک کے لیے ایک بہت اچھا یہ کہہ کر کہ جی بہت ضروری ہے چونکہ انہیں کوئی خدا نہ خواستہ مار نہ دے، کوئی حملہ نہ ہو جائے، یہ آپ ہی کے تو نمائندے ہیں، یہ بہت اہم ہوتے ہیں، یہ دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں یار، عام ٹریفک میں سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں مارتا، یہاں پہ بھی کسی کو کوئی نہیں مارتا، کسی کا فالتو ٹائم نہیں ہے. لیکن میں نے جو نام لیے وہ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ان کا وقت ضروری ہے. اگر وہ ٹریفک میں رکیں گے تو وہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ان کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کے لیے ان کو جلدی نکال دیا جاتا ہے. یہاں تو ایک وزیر کے مشیر جا رہا ہوتا ہے اور ایک موبائل ہٹا رہی ہوتی ہے. واٹ از دس یار؟ صرف سیاستدان ہی کیوں؟ نہیں، میں نے اس میں کہا وزراء بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں، بیوروکریسی بھی، سب کا بات کی ہم نے. میں نے تو یہ دیکھا ہے میرے گھر کے پاس سے روزانہ ایک خاص وقت میں ایک جج صاحب کی گاڑی گزرتی ہے فل پروٹوکول کے ساتھ، ہٹو بچوں ہٹو بچوں ہٹو بچوں کر کے، اور وہاں سے نکالا جاتا ہے. صحیح ہے. ابھی پچھلے دنوں منسٹر سے گاڑی نہیں دیکھی آپ نے؟ دیکھیے نا، میں تو بات کر رہا ہوں، تو سب کی بات کر رہا ہوں نا، میں ایک کی تو بات ہی نہیں کر رہا منسٹرز نہ ہوں. صحیح ہے. منسٹرز کے چیلے، ان کے نیچے کے لوگ، اس کے نیچے کے لوگ، وہاں تک کا پروٹوکول ہے. وہ بھی میں نے تو دیکھا ہے کہ ان کے جو چمچے ہیں وہ بھی سیکورٹی گارڈ لے کر گھومتے ہیں، کہ دو لے کر ساتھ گھومتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے. میں نے وہ بھی دیکھی ہے. ایک نے تو لوگو لگایا ہوا ہوتا ہے، ایک پارٹی کا جھنڈا لگا لیا، اور پارٹی کا نہیں، وہ خاص لوگو لگایا ہوا ہوتا ہے. وہ روز ہی ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں. صحیح ہے. وہ گارڈ وارڈ کے ساتھ، اور ہے کون پتہ چلا بھائی صحافی، صحافیوں بھی صحافی ہے. اچھا میں حیرت تو، میں نے کہا اچھا بھائی صحافی ہے. صحیح ہے. یہ لوگو، یہ پروٹوکول، یہ دیکھا ہے ہم نے. صحیح ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ صحافی، وزراء، بیوروکریسی، جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میری جان کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے. اب وہ صحافی سے لے کر، میں اپنی برادری سے ہی بات کر رہا ہوں نا، کہ ایک صحافی سے لے کر، ججز سے لے کر، سیاستدان سے لے کر، بیوروکریسی سے لے کر، یہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر جان اور عزت اور مال کا تحفظ یقینی بنانا ضروری ہے تو وہ صرف ان کا ہے، اور سب لوگ شامل ہیں. اور حیرت کی بات پتہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جبران ناصر کے ساتھ واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا. وہ ایک جج کی گاڑی کے پروٹوکول کے ساتھ اگر اپنی گاڑی چلا رہے تو ان کو نکال کے مارا. یہی ہوا نا سر. انصاف دینے والے ہی اس طرح کے کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں تو کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کرتا نہیں، دیکھیے یہ تو تنقید ہو گئی نا، آپ دونوں نے تنقید تو کر لی. سر تنقید دونوں نے کر لی، حل بھی تو بتائیے. حل یہ ہے کہ بھائی ساری سیکورٹی واپس لی جائے. جو وزیر ہیں، جن کو جو وزیر ہیں جو ہے، ان کو ایک موبائل دے دی جائے. ٹھیک ہے، ایک موبائل دے دی جائے، اور اگر بہت ہی زیادہ ان کو کرنا ہے تو ایک بائک والا، ٹریفک والا دے دیا جائے کہ بھائی وہ اس کے لیے خالی کرا دینا. اپنی تجویز آپ دے دیجیے گا، اپنے ٹائم پہ دے دیجیے. اور اگر اور کسی کی واقعی جان کو خطرہ تو اس کو بلٹ پروف گاڑی دے دی جائے. بلٹ پروف گاڑی دے تو ایک موبائل دے دو، بجائے 4-5-6 موبائلوں کے اور اسکواڈ کے. وہ کافی ہے. موبائل پہ گولی چلائے گا تو کوئی مرے گا تھوڑی، ایک دفعہ کا خرچہ ہوگا نا، آپ دے دیں. وہ جو روز کا پیٹرول کا خرچہ ہے، روز جو 25 پولیس والے، ان کی 25 پولیس والے کی تنخواہیں، وہ بچیں گی آپ کو. میری طرف سے تو یہ تجویز ہے. جی پچھلے دنوں ہم ایک وزیر صاحب کے پاس گئے، تو وزیر صاحب جب نکلنے لگے تو ان کا بڑا ایک پروٹوکول تھا، تو میں تھوڑا سا مسکرایا. تو وزیر صاحب نے قریب آئے، میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہا یار دیکھو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، بے نظیر کے ساتھ کیا ہو گیا تھا. آپ وضاحت دیکھیے لوگوں کی، نہیں آپ وضاحت دیکھیے لوگوں کی. صحیح ہے. نہیں میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں آپ سے جب میں نے ان کی پروٹوکول دیکھ کر مسکرایا، سمجھ گئے وہ آ کر مجھے کہتے ہیں یار وہ اصل میں بے نظیر کے ساتھ بھی کیا ہو گیا تھا. اگر بہت پیسہ ہے تو پرائیویٹ رکھیں، پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ ہے، پرائیویٹ ایجنسیز ہیں، تو کچھ پیسہ جو یہ تجویز بھی ہونی چاہیے. لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ پیسے والے آدمی ہیں، آپ کے پاس شاہانہ خیرات کر سکتے ہیں، پرائیویٹ گارڈ سرکاری موبائل ایک کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. سر یہ کرپٹ میں کہوں گا کسی کو، پھر وزیر مشیر کو دیکھیں میں سب کو بولوں گا حفاظت کرنے پولیس، مطلب سوچ کیے آپ کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ بڑا کرپٹ وزیر ہے، مشیر ہے، اس کی حفاظت پولیس والے کر رہے ہیں، جن کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جن کو جا کے بند کرنا چاہیے. کیا کر سکتے ہیں، یہی نظام ہے اس ملک کا. کوئی بات نہیں، ہم نے اپنی آواز اٹھائی، باقی لوگ بھی اپنی اپنی آواز اٹھائیں، اس کو وی آئی پی کلچر کو ختم کروائیں. وی آئی پی کلچر ختم ہونا چاہیے. جی پروگرام کا بالکل اختتام ہے، اور آخر میں دو بڑی انٹرنیٹ کے حوالے سے خبر ضرور ہے، لیکن اس میں پیغام ہے. پیغام ہے آپ کو کوئی؟ نہیں، اس میں پیغام ہے دونوں خبروں میں. ایک تو نا اعتقادی کی بات تھی، ایک انڈیا کے بڑے مشہور اداکار ہیں، وہ
اکشے کمار وہ حاجی علی کی درگاہ پہنچے ہیں. اچھا یہ ہندو مسلمانوں کی درگاہ پہ مسلمان کہیں اور یہ ساری چیزیں فلم کامیاب ہونی چاہیے فلاں یہ نا اعتقادی کی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ جو کلچر ہے یہ کب ختم ہوگا جب تعلیم یافتہ ہو جائیں گے سب جب. اور دوسرا جو خبر ہم نے شامل کی تھی کہ دانیہ نے شادی جس شخص سے کی ہے اس کی چوتھی ہے اور دانیہ کی دوسری عامر لیاقت کی بیوہ. وہ یہ کہہ ان کے بارے میں بڑا ان کے شوہر کا بڑا اہم بیان آیا کہ بیوی کے کپڑے استری سمیت برتن دھوتا اور صفائی بھی کرتا ہوں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, سب کو کرنا چاہیے. سر پہلے تو آپ بتائیے, آپ بھی ہاتھ تو بٹاتے ہیں کپڑے پہلے والے سوال کا جواب میں دیتا ہوں. اس کے کر لیں پہلے کا میں دیتا ہوں, دوسرے کا میرے بھائی بہت اچھا جواب دیں گے. کیوں یہ کیوں اچھا دیں گے سر, کیا ہو گیا اس کی تجربے کار آدمی ہے. اچھا اکشے کمار ہو گیا, سلمان خان ہو گیا, یہ جو بھی اداکار ہو گیا پاکستان میں بھی ہوتا ہے, اس لیے کہا یہ نااعتقادی ہے یا کیا وجوہات ہیں آنے والی ہوتی ہے تو اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایک بجٹ بھی رکھا جاتا ہے. آج کل تو فلم کے ساتھ ساتھ جو فلم بننے کے ساتھ ساتھ بجٹ ایڈورٹائزنگ کا بھی رکھ دیا جاتا ہے. سوشل میڈیا میں الگ ہوتا ہے, بڑے بڑے پاپولر پروگراموں میں الگ پوری ٹیم آتی ہے اس کی فلم کے بارے میں بولتی ہے, لوگوں میں تجسس پیدا کرتے ہیں کہ بھائی یہ فلم آ رہی ہے. وہی کپڑے وہی حلیہ بنا کے وہ مارکیٹ میں پھر رہے ہوتے ہیں اور مختلف تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں, بڑے بڑے درسگاہوں میں جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب مزاروں میں بھی جانے کا فیشن ہو گیا ہے. اچھا فیشن کی وجہ سے ہاں یہ ایک طریقے تاکہ پبلک زیادہ ادھر کیچ کرتی ہے نا, پبلک ہوتی ہے, بات سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوتی ہے, تو یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے. دیٹس اٹ. اور سیکنڈ اب وہ دانیال جو بھی اس کا نام ہے, اس میں میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی شوہر کو چاہیے کہ اپنے ایج گروپ کی برتن بھی دھوئے, صفائی بھی کرے, بیوی کے کپڑے بھی دھولے, کوئی مذائقہ نہیں. آپ سمجھتے ہیں درست ہے یہ بات؟ دیکھیں یہ تب کب ہوتا ہے جب آپ اپنے سے بہت کم عمر لڑکی سے شادی کر لیں گے نا, تو پھر یہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے, یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے اپنے ایج گروپ کی لڑکی سے شادی کریں تو یہ کام بھی نہیں کرنے پڑیں گے, نہ کپڑے دھونے پڑیں گے, نہ برتن دھونے پڑیں گے, نہ نخرے اٹھانے پڑیں گے, بلکہ شاید وہ آپ کی خدمت کریں. آپ کو یہی رائے ہے کہ کم عمر لڑکی سے جو پیغام انہوں نے دے دیا ہے کم عمر لڑکی سے شادی کرو گے تو کام کرنے پڑیں گے. بہت معصوم ہے میرے نوید بھائی, میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں, میں کچھ کہتا نہیں اس بارے میں. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم عمر سے کر لیں تو بہتر ہے, ورنہ کپڑے دھونے پڑیں گے, استری بھی کرنے پڑیں گے؟ نہیں, ایسا ضروری نہیں ہے, بلکہ میاں بیوی ظاہر شریک حیات ہوتے ہیں. تو جب شریک حیات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اگر دونوں ایک دوسرے کے کام کو جہاں بانٹ سکتے ہیں اور وہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. میں ایک بات, شریک حیات کا مطلب یہی ہے کہ اگر میں نے بہت ساری خواتین کو ایسا دیکھا جو ان کے مرد کے کاروبار میں یا ان کے کام میں مدد دیتی ہے, وہ الگ ہے. صحیح ہے, گھر میں بیوی کے کپڑے استری کرنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, اگر کہیں پر بیوی مشکل میں ہے تو ظاہر ہے مرد اگر اس کو سپورٹ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ شریک سفر کی بات کرتے ہیں, شریک حیات کی بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ہم شریک حیات تصور کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے دھو لیے, کل بھابھی نے دھو لیے, پھر آپ نے دھو لیے, ایسے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا, دیکھیے میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہ کہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سارے باورچی ہوتے ہیں, صحیح ہے, وہ ہوٹلوں میں کھانا بناتے ہیں, گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مجھے کھانا نہیں آتا. یہ ایک الگ بات ہے, ایک الگ بحث ہے. دوسرا جو سوال آپ کا تھا, آپ دونوں استری کر لیتے ہیں کپڑے؟ یار مجھ کو تو اپنے کپڑے استری کے بھی بہت دن ہو گئے, میں کرنے چاہیے. جب میں یونیورسٹی میں تھا, آپ نے پورے ایجوکیشن کے زمانے میں اپنی خود کرتا تھا. میں دیکھیے میں اتنے اچھے استری نہیں کر سکتا, صحیح ہے, یہ ایک بات ہے. تو اب وہ ہمیشہ کپڑے اچھے دھو لیتے ہوں گے بھائی. دیکھیے وہ بھی نہیں ہے, یہ آخری سوال کہہ رہے ہیں, بڑے غلط. یہ ہم کرا کریں گے, یہ وہ بات ہے, سوال کی اجازت ہمیں دینی چاہیے. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اگر آپ جس طرح دونوں اس بات متفق ہیں, اگر آپ ہاتھ بٹانا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں. شریک حیات ہے, شریک سفر ہے آپ کا. آپ لیکن جو کم عمر والی بات کر دی آپ نے, وہ ایک الگ معنی, پھر آپ کو کرنا پڑے گا, ادروائز ہم عمر سے کر لو گے تو پھر وہ آپ کے نخرے اٹھائے گی. یہ بھی ایک ظاہر تجربات کی روشنی میں بات کی ہے, یا سنا ہے کسی سے. بہرحال زبیر صاحب سے پوچھیں گے اگلے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا, آپ نے پروگرام ہمارا دیکھا اور گفتگو میرے دونوں موضوع میں آنے کو سنی. کس حد تک متفق ہیں, آپ کیا رکھ رہے ہیں, ہمیں انتظار. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. مولانا کی بات.